یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر جانے کا ذکر موجود ہے، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر زندہ موجود ہیں وہی آخری زمانے میں آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس پر قرآن مجید، حدیث اور پوری امت کا اجماع ہے، اور اس کے خلاف کوئی بھی عالم، کوئی بھی مجدد، کوئی بھی بزرگ اس کے خلاف نہیں کہتا۔ اس بارے میں جماعت احمدیہ کا موقف کیا ہے، اور کیا جماعت احمدیہ کے موقف کو قرآن مجید اور حدیث اور بزرگان کی تائید حاصل ہے یا نہیں، یہ سوال لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جواب دینے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے محترم مولانا مبشر احمد کالوں صاحب کو۔ تو مولانا صاحب، میں آپ سے یہ سوال عرض کرتا ہوں جو ابھی میں نے پیش کیا ہے کہ اس بارے میں جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے وہ آپ بیان فرمائیں۔ یہ جو مخالفین کہتے ہیں کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پہ تشریف فرما ہے، اور آخری زمانے میں وہی آسمان سے زمین پہ آئیں گے اور اسلام کی خدمت سر انجام دیں گے، اور ان کا یہ کہنا کہ ان بشارات کے مطابق کوئی اسرائیلی مسیح کا مثیل اور بروز بن کر نہیں آئے گا بلکہ وہ خود ہی آئیں گے، یہ بات درست نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امت کے اکثر افراد وہ اسی نظریہ کے قائل ہیں، مگر یہ کہنا کہ ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے یہ درست نہیں۔ جب ہم تاریخ اسلام کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں ایسے بزرگ نظر آتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ نہیں ہیں، وہ فوت ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان بشارات کے مطابق آنے والا مسیح بروزی شکل میں آئے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی بات درست ہے؟ اکثریت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ آئیں گے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ یہ ایک اختلاف کی صورت پیدا ہو گئی۔ تو قرآن کریم نے ہمیں ایک بنیادی نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تنازعتم فی شیء، اگر کسی معاملہ میں آپس میں اختلاف ہو جائے تمہارا، تو پھر ہمارا حکم یہ ہے کہ فردوہ الی اللہ والرسول، اس تنازع کو اللہ اور رسول کے دربار میں لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا استفسار کریں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے، اللہ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ تو دونوں میں سے جس کی رائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہو، اس کو قبول کر لیں۔ اس سلسلے میں میں ایک آیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سورۃ المائدہ، اس کے آخری رکوع میں لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے اپنی امت کو کہا تھا کہ خدا کی بجائے مجھے اور میری ماں کو خدا مانو، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی والدہ حضرت مریم کی پوجا کرتے ہیں؟ تو حشر کے دن خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے یہ سوال پوچھے گا۔ بڑا سادہ سا سوال ہے، اس کا جواب ایک لفظ میں ہو سکتا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ ہاں، یا کہتے کہ نہیں، مگر انہوں نے یہ دونوں لفظ استعمال نہیں کیے۔ وہ رکوع پڑے آخری سورۃ مائدہ کا،
تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا تو نے اپنی قوم کو اپنی اور اپنی ماں کی خدائی کی تعلیم دی تھی، زبردست طریق پہ 4 جوابات عرض کیے۔ پہلا یہ کہ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقولا ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ میں اپنی قوم کو ایسی تعلیم بتاؤں جو حق نہ ہو۔ دوسرا جواب یہ عرض کریں گے وَإِن كُنتُ قُلْتُهُ، اے اللہ اگر میں نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ مجھے خدا مانو، فقد علمتہ، تو پھر تجھے اس کا علم ہے۔ کیوں؟ تعلم ما فی نفسی، تو میرے دل کی باتیں جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں تیرے دل کی باتیں نہیں جانتا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انکا انتا علام الغیوب، صرف تیری ذات غیب کی باتیں جانتی ہے، میں تو عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف تیرا وجود ہے۔ اس فکرے میں غور کریں، انکا علام الغیوب کہتے تو فکرے کا مفہوم یہ تھا کہ تو غیب کی باتیں جانتا ہے، مگر انکا کی جو ضمیر تھی مخاطب کی اللہ تعالی کی طرف پھرتی، اس کو دوبارہ جدا کر کے لایا گیا، یہ مفہوم پیدا کرنے کے لیے کہ صرف تو غیب کی باتیں جانتا ہے، اپنے غیب دان ہونے کا انکار کیا۔ تیسرا جواب یہ عرض کریں گے ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے اپنی قوم کو وہی بات عرض کی تھی جس کا تو نے مجھے حکم